نیوز ٹو یو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایسا واقعہ بتائیں گے کہ کب بھارت نے پاکستان پر حملے کا پروگرام بنایا تو اس وقت کی وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے بھارت اور امریکہ کو کیسے حیران کیا اور اسی دور میں بوسنیا کے مسلمانوں کی کیسے مدد کی گئی۔ یہ انکشافات سابق آرمی چیف جنرل مرزا اسلم بیگ نے اپنی سوانح عمری اقتدار کی مجبوریوں میں کیے ہیں۔ کتاب کے صفحہ نمبر 186، 187 اور 188 میں جنرل بیگ کہتے ہیں 1990 کے اوائل میں امریکہ، بھارت اور اسرائیل نے ہماری ایٹمی تنصیبات کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے تو محترمہ نے بڑا دلیرانہ فیصلہ کیا۔ انہوں نے وزیر خارجہ صاحبزادہ یعقوب علی خان کو دہلی روانہ کیا اس پیغام کے ساتھ کہ بعد آ جاؤ ورنہ تمہاری تنصیبات کو تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ پاکستان کی بڑی فوج اور بحریہ کو ریڈ الرٹ کر دیا گیا۔ پاکستان ایئر فورس کو حکم دیا گیا کہ اپنے جہازوں کو ایٹمی ہتھیاروں سے مسلح کر کے ماڑی پور پہنچا دو اور اگلے حکم کا انتظار کرو۔ جب امریکی سیٹلائٹ سے یہ نقل و حرکت نظر آئی تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ فوراً امریکی سفارتکار رابرٹ گیٹس پاکستان پہنچے، صدر سے ملے، جنہوں نے بغیر کسی جھجک کے انہیں حکومت کے ارادے سے آگاہ کیا۔ طوفان تھم گیا اور سازش ناکام ہوئی۔ محترمہ نے ہمارے ایٹمی پروگرام سے متعلق ایک جامع اور مضبوط پالیسی وضع کی جسے نیوکلیئر ریسٹرینٹ پالیسی کہا جاتا ہے۔ 1990 میں بھارت کی طرف سے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی بہت بڑھ گئی تھی، یہاں تک کہ بھاری ہتھیار استعمال کر کے ہمیں بہت نقصان پہنچا رہے تھے۔ میں نے وزیر اعظم صاحبہ سے سرجیکل اسٹرائک کی اجازت مانگی جس کی تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ انہوں نے اجازت دی اور ہمارے 12 ڈویژن کے جنرل آفیسر کمانڈنٹ میجر جنرل محمد صفدر ستارہ جرأت نے ایک دن میں دشمن کے فتنے کو ٹھکانے لگا دیا۔ جب بوسنیا میں خانہ جنگی ہو رہی تھی اور سرب مسلمانوں کا قتل عام کر رہے تھے تو مسلمانوں کے رومنگ ایمبیسڈر اور میرے ہم نام مرزا اسلم بیگ مدد مانگنے پاکستان آئے۔ وزیر اعظم صاحبہ کی اجازت سے انہیں گرین ایرو نامی چند اینٹی ٹینک میزائل اور اس کے فائر کرنے کے لیے پورٹ دیے گئے۔ حسب معمول سربوں نے مسلمانوں کی ایک آبادی کا گھیراؤ کر کے 8 ٹینکوں سے فائر شروع کیا، لیکن 5 منٹ کے اندر ہی ان کے 6 ٹینک تباہ کر دیے گئے۔ وہ بھاگ گئے اور وہیں سے جنگ کا رخ بدل گیا۔ جنگ تھم گئی اور امریکہ اور یورپی اتحادیوں نے مسلمان آبادی پر مشتمل کوسوو کے نام سے الگ ملک بنانے کی اجازت دی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آئندہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ اللہ حافظ۔